نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جی، ہمارا سبق چلا آ رہا ہے وقف جو ہے وہ تین اعتبار سے اقسام پڑھی ہے، کیفیت کے اعتبار سے، ایک محل کے اعتبار سے اور ایک قاری کے اعتبار سے۔ کیفیت کے اعتبار سے ہم نے پڑھ لی، اس کی 5 قسمیں تھی، اور محل کے اعتبار سے 4 قسمیں تھی، وہ بھی پڑھ لی۔ اب رہ گئی قاری کے اعتبار سے۔ قاری کے اعتبار سے بھی 4 قسمیں ہیں۔ اس کو کیسے کہیں گے؟ وقف اختیاری، وقف اضطراری، وقف اختباری اور وقف انتظاری۔ جی، اختیاری کیا ہوتا ہے؟ اختیاری وقف ہوتا ہے جو کہ قاری کو، یا مطلب ہم ایک اعتبار سے ہی کہہ رہے ہیں نا، مطلب پڑھنے والے کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ آپ جدھر چاہے علامت وقف پر ٹھہر جائے۔ یعنی اختیاری کسے بولیں گے؟ اختیاری طور پر اس استراحت کی غرض میں وقف کرنا علامات وقف پر، ٹھیک ہے؟ یہ اختیاری کی تعریف ہوگی۔ یعنی آپ کو اختیار ہوتا ہے، آپ جیسے علامات وقف ہے الحمدللہ رب العالمین پہ، الرحمن الرحیم پہ علامات وقف لگے ہوئے ہیں، تو ہم ادھر کرتے ہیں، ادھر جو ہے ٹھہرتے ہیں، تو ہم کس اعتبار سے ٹھہرتے ہیں؟ استراحت کی اعتبار سے، یعنی راحت لینے کے اعتبار سے، سکون کے لیے، تھوڑا سانس لینے کے لیے، اس وجہ سے ٹھہرتے ہیں نا۔ تو یہ ہوتا ہے وقف اختیاری، کہ اختیاری طور پر استراحت جو ہے وہ کی غرض میں علامات وقف پر ٹھہرنا، جیسے الحمدللہ رب العالمین، جو بھی مطلب مثال ہو جائے۔ وقف اضطراری، اضطراری کہتے ہیں مجبوری کو، ٹھیک ہے؟ یعنی مجبوری کی حالت میں وقف کیا جائے، مثلا کھانسی وغیرہ کا آ جانا، چھینک آ جانا، کھانسی آ جانا، کوئی اس طرح کے معاملات ہو جانا، تو اس کو اضطراری کہتے ہیں۔ اور اسی طرح ہی وقف اختباری جو ہے وہ، اختباری کہتے ہیں امتحان کی غرض سے ممتحن کسی جگہ پر روک دے، امتحان کی غرض سے ممتحن کسی جگہ پر روک دے، تو اس کو وقف اختباری کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ وقف اختباری کہلاتا ہے، یا اس کو وقف اختباری کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ممتحن جو ہے وہ کسی جگہ پر وقف کے مطلب درمیان میں کہیں بھی روک دے، تو وہ وقف جو ہے وہ اختباری کہلاتا ہے۔ اور وقف انتظاری کہتے ہیں کسی کلمہ پر ٹھہر کر اس کے تمام اختلافات قرآت کو مکمل کرنا۔ وقف انتظاری کسے کہتے ہیں؟ کسی کلمہ پر ٹھہر کر اس کے تمام اختلافات قرآت کو مکمل کرنا۔ یعنی آپ لوگ قرآت اشراف میں سے کوئی پڑھ رہے ہیں، تو ابھی آپ کون سی پڑھ رہے ہیں؟ جم الجمع پڑھ رہے ہیں یا کیا پڑھ رہے ہیں؟ جی مومنہ، کیا پڑھ رہے ہیں ابھی؟ سر جی مقدمہ ہمارا شروع ہو رہا ہے، مقدمہ۔ ابھی تو آپ نے چلے سٹارٹ کیا نا۔ جب آپ جی اس کے ایک پوائنٹ پہ پہنچیں گے، جب آپ کو استاد جی کروائیں گے، اجرا کی صورت میں کروائیں گے قرآن کو، تو انتظاری وقف اس میں کہلاتا ہے۔ یعنی کسی کلمہ کے اختلاف مکمل کرنے کے لیے ہم اسی جگہ پہ رک جاتے ہیں، جیسے یا ایہا الذین آمنوا، یا ایہا الذین آمنوا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، یا ایہا الذین آمنوا، 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 اس طریقے سے ایک ہی جگہ پر ٹھہر کر اس کے اختلافات کو مکمل کرنا اور پھر اس کو آگے چلانا، یہ وقف انتظاری کہلاتا ہے۔ جی، چاروں وقف سمجھ لگ گئے؟ جی، اس میں کوئی بات نہیں جی سمجھ سر جی۔ لگی تو آپ، میں کوئی بات نہیں سمجھ تو لگی تو قاری پھر صاحب یہ جو اضطراری ہے یہ کہتے ہیں اختیاری طور پر کوئی پڑھنے والے کو اختیار ہو کہ وہ استراحت کی غرض میں کسی علامات وقف پر کیا کرے؟ رک جائے، تو یہ اس کو وقف اختیاری کہتے ہیں۔ یعنی آپ کو پڑھتے پڑھتے آپ علامات وقف کتنے سارے لکھے ہیں، جیسے الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ سارے علامات وقف ہے نا۔ تو آپ کیا کریں؟ آپ استراحت کے طور پہ، یعنی راحت کی غرض میں، سکون لینے کے لیے، ٹھہرنے کے لیے، سانس لینے کے لیے اس جگہ پر رک جائیں، تو یہ وقف اختیاری کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟
اور اس کے بعد دوسرا وقف اضطراری. اضطراری کہتے ہیں مجبوری کی حالت میں. جو مجبوری کی حالت میں کسی جگہ پر وقف کیا جائے یا مجبوری کی حالت میں کسی جگہ پر رک جایا جائے. تو یعنی مثلاً کھانسی آ جانا، چھینک آ جانا، کوئی ایسا مسئلہ ہو جانا اور وہ اچانک سے کسی جگہ پہ ہم رک جائیں یا کوئی اچانک مسئلہ پیش آ جائے تو یہ وقف اضطراری کہلاتا ہے. اور اخباری اور انتظاری آپ نے سن لی ہے کہ کون سا ہوتا ہے. جی اور کوئی